कनेक्शन कोई नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर था। और वो हमारा उनसे कोई इतना मुख्तलिफ कल्चर था कि उनसे कोई दोस्ती भी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मुल्क, कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, जो मैंने आखिरी दफा देखा था, तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं, 25 लाख बच्चे। तीनों के मुख्तलिफ, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। जिस तरह के वो 3 मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमें बन रही हैं। लिहाजा ये तब से मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम ये एक करिकुलम लेके आएंगे, ताकि एक कौम बनेगी, एक सोच बनेगी कौम की। और वो मुझे ये हमेशा पता था कि मुश्किल है, क्योंकि जब एक जो डिसीजन मेकर्स है, जो एलीट तबका है, वो जब एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है तो उसको चेंज नहीं होने देता फिर। हालांकि सबको पता है कि ये यूरोप में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, वहां हर जगह एक करिकुलम होता है। तो यहां 3 जब करिकुलम चल रहे थे, तो क्योंकि वो सिस्टम में जो साहिब इक़्तिदार, जो एलीट थी, वो फायदा उठा रही थी, उसके अंदर कोई इंसेंटिव चेंज करने का नहीं था। तो पहली चीज तो मैं शफकत आपको ये कहूं कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। जो वो स्टेटस को के लोग होंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि नामुमकिन है, ये बड़ा मुश्किल है, हमारा तालीम का सिस्टम तबाह हो रहा है। ये सारी आपको आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लेकिन जो कामयाबी का राज है, इंसान जब भी कामयाब होता है, जब वो बड़ी सोच रख के और उसकी तरफ जब कदम उठाता है, और कामयाबी का सिर्फ एक राज है, और वो ये है कि जब आप बड़ा कदम उठाते हैं तो आप किश्तियां जुला के उस तरफ जाते हैं। अपने आप वापसी का फिर नहीं सोचते। यानी अब ये इर्रिवर्सिबल है। ये जो अब हम करेंगे, हमें पता है कि इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद हम अब इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे। और जो हमारे मुल्क में एक और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक मुल्क को नुकसान हुआ है, जब आप किसी और मुल्क के जब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जुबान नहीं हम सीखते हायर एजुकेशन के लिए, हम पूरा कल्चर ले लेते हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़हन, क्योंकि दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग जाती है। जब आप किसी की कॉपी करते हैं, आप सिर्फ अच्छी कॉपी कर सकते हैं, आप अच्छे गुलाम बन सकते हैं, आप उनकी तरह ज्यादा उनके तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आप उनके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का जुबान का फायदा उठाते हैं, तो आपका फिर उनसे रिलेशनशिप स्टूडेंट प्रोफेसर का हो जाता है। स्टूडेंट प्रोफेसर से आगे भी जा सकता है, लेकिन गुलाम अच्छा गुलाम ही बन सकता है। तो ये जो गुलामी की जंजीरें हैं, ये तोड़नी बहुत जरूरी है। और ये इंशाअल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा
اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. میں نے یہ شفقت آپ کا دیکھا کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دی ہے, 2023 اور 24 میں. یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں. اس کو اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں. اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں, جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں, دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیو نہیں کی جو انہوں نے کیا. وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. کس دن وہ پیدا ہوئے, کس دن اس دنیا سے گئے, کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں, وہ سب کون سی جنگ بدر کون سی تاریخ میں تھی. تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیو جابز کی کتاب پڑھتے ہیں, اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے, تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں. اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو چاہے دیکھیں کوئی کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ, وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا, اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کے آئیں. اور میں وجہ اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں. ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے, ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے, تو انسان کا کیریکٹر ڈیولپ میں, یعنی انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں, ایتھکس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. ان کی زندگی سے, ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتہ چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں, لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا, تاریخ کیا ہے, پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے. دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے 300-400 سال میں مسلمان اسکالر تھے. ان کی کیا بڑی چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز, بڑی ان کی صفتیں, ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے, وہ یعنی بہت بڑے جینیس تھے. لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی, کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ تھی, قرآن کی سمجھ تھی, اسلام کی تاریخ کی سمجھ تھی. پھر جب انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھا اور مغرب کو جا کے جب باہر پڑھا انہوں نے, تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے. ان کی جو انالیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیونٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے, اور وہ کمپیئر کر سکے, پھر راستہ بتا سکے. ہمارے ملک میں اس وقت یہ اسکالرشپ ہے ہی نہیں. ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے, یا دوسری طرف اسکالرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو. تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوتھ کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے, تاکہ ہم اپنا راستہ ڈھونڈیں. ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. جدھر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے, لالچ, کتنا بھی پیسہ کما لو کام نہیں ہے. 60-70 لوگ, 3 ارب لوگوں کے 60-70 لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو 3 ارب انسانوں کے پاس ہے. تو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ کے. دیکھیں تعلیم سے تو ایک نے ایٹم بم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے, لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیکا بھی بنا لیا
جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں. تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھنا، اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی. جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے. وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، پالیٹکس کے لیے، جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے، تو ان سے آزاد ہو جائیں گے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں، ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں. جو مسیح ہے ان کو اپنے دین پڑھایا جائے، جو سکھ ہے ان کو اپنا پڑھایا جائے، سب کو اپنا دین پڑھایا جائے. کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، وہ ساروں کی بنیاد انسانیت ہے. کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، وہ سارے انسانیت کی بہتری کے لیے ہے. اور پھر وہ سارے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں، جو بیسک ایتھکس ہے. تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں، ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں. میں آخر میں پھر سے شفقت آپ کو، آپ کی ٹیم کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور مجھے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ یہ جو 25 سال سے سوچ رہا تھا، اور مجھے پتا تھا بڑا مشکل ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کنسنسس ڈیولپ کیا، میں آپ کو آج خاص مبارک دیتا ہوں.